نحمد و نصلی علی رسول الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. صدق اللہ العظیم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جبرائیل تو پر کو خبر نہ ہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو. قافلہ تو اے رضا اول کیا آخر کیا. شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے. گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. نہ شکر یہ تو بتا عظمت کدھر کی ہے. ضرور جی بولو سفر کدھر کی ہے. اللہ ضرور جی پڑھے آپ. فریاد امتی کرے حال ہزار میں. فریاد ضرور جی پڑھے. امتی کرے حال ہزار میں. کیا یہی میرا مقصد ہے. فریاد امتی کرے حال ہزار میں. فریاد ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. خبر ضرور سے پڑھے. خبر ضرور. غم میں حصیاں سے کیا ڈر ہے. غم میں حصیاں سے کیا ڈر ہے. اگر میدان محشر ہوگا. اگر ہمیں گناہ سے مجھے بولو. شافی محشر ہم سب کا رسول اللہ ہوگا. شافی ہم سب رسول اللہ ہوگا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عزت مآب طاقت نموز رسالت کے بارگاہ نبوی کے خاص الخاص خادم غلام بل کے بارگاہ نبوی کے منظور نظر جناب سردار صاحب اور
بارگاہ نبوت کے منظور نظر نبی کے غلاموں، السلام علیکم۔ آج تھوڑا سا وقت ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کی تکلیف کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو شخص بھی آیا ہے دعوت میں نے دی ہے، پھل مدینے والا دے گا، پھل ان کا کام ہے۔ ہم تو ڈاکی ہیں، ڈاک لے کر ڈاک پہنچانے والے ہیں۔ اب ڈاکی ڈاک دے دیتے، مالک خط پڑے گا تو اس کا آپ کو اتنا جواب دیں گے جتنا آپ کے خلوص ہوگا، جتنا آپ پہ خلوص ہوگا۔ عزیز محترم، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعصب کی تھوڑی سی اینکیں اتار کر، تعصب اور بغض کی اینکوں کو اتار کر بڑے خلوص دل کے ساتھ قرآن شریف کا مطالعہ کرو۔ کس کا مطالعہ کرو؟ اونچے پڑا کس کا؟ لیکن تعصب سے نکل کر، بغض سے نکل کر، اللہ کی رضا اور نبی کے غلام بن کر ذرا قرآن شریف کا مطالعہ کرو۔ کس کا مطالعہ کرو؟ قرآن شریف کا مطالعہ کرو۔ قرآن شریف آپ کو ایک درس دیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا، اور کچھ بھی نہیں رہے گا اللہ رہے گا۔ اللہ سچا، اللہ کا نبی سچا، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کا وعدہ سچا۔ ہم جھوٹے، ہمارے وعدے جھوٹے۔ اللہ چاہتے تھے تو آدم کے پسری سے امّہ ہوا کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ یہ میری طاقت ہے، یہ میری طاقت ہے۔ پھر اللہ چاہتے تھے کہ کل لوگ یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو اسی جبریل کو کہا کہ تو انسانی شکل میں جا اور نوجوان بغیر شادی شدہ خاتون بی بی مریم کے پیٹ پر پھونک مار، اس سے بھی پیغمبر پیدا کر۔ میری طاقت ہے، میری کواری بچی سے جبریل کی پھونک سے پیغمبر پیدا کرتی کہ کوئی ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ تیری اولاد نہیں ہوگی۔ تو رب نے کہا کہ شادی کے بغیر پیغمبر پیدا کرتی۔ یہ میری طاقت ہے، یہ میری طاقت ہے، شان ہے میری۔ پھر اس اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر سنبھال کر 40 دن کے بعد پھر پیغمبر کو باہر نکالا۔ میری طاقت ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر 40 دن رکھ کر صحیح سلامت باہر نکال دیا۔ میری طاقت ہے۔ کون پوچھ سکتا ہے؟ اب یہاں میرے عزیز دوستوں، یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، میری دعا کرے اللہ میرے گناہ معاف کرے، ہم ایسے کہتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں، اس پر یقین کرو۔ اس پر کیا کرو؟ اونچے بولو کیا کرو؟ یقین کرو۔ اونچے کرو کیا کرو؟ حضرت سیدنا امیر المومنین مسجد نبوی میں خطبہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک شخص نمازی، خیال نہیں رہا، دماغ نے کام نہیں کیا، دکان سے شراب کی بوتل لے کر ایسے داخل ہوئے، چھپا نہ سکے، اندر داخل ہوئے، سامنے فاروق اعظم، شراب کی بوتل داخل ہوئی تو فاروق اعظم بیٹھے، گھبرا گیا، ڈر گیا۔ فاروق اعظم کی حکومت پریشان ہوا بہت زیادہ۔ شراب کی بوتل ہے، دروازے کے سے داخل ہوا تو سامنے ممبر ہے، تو اس شرابی بوتل ہاتھ میں ہے، دل میں خیال آیا کہ اب فاروق اعظم دیکھیں گے تو 80 دورے مجھے تو لگیں گے، بچ تو میں نہیں سکتا، تو کنٹرول روم سے رابطہ شروع کر دیا۔
کنٹرول روم سے کا بادشاہ جرم مارا در دروازے سے داخل ہوئے تو ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. فاروق اعظم سامنے بیٹھے ہیں. عدالت ڈر کر پریشان ہو کر کہا, آواز نکلی, بادشاہ جرم مارا درگزار, اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آج سے پہلے گناہ تو معاف کر, آئندہ زندگی شراب نہیں پیوں گا. آج پردہ ڈال دے. مجرم کہہ رہے آج پردہ ڈال دے. کیا ڈال دے؟ پہلی تو معاف کر, آئندہ میری توبہ. پہلی تو معاف کر, آئندہ میں ختم. فاروق اعظم کے سامنے آئے. فاروق اعظم نے کہا کیا ہے ہاتھ میں؟ کہا حضور دودھ ہے. کہا مجھے تو دودھ ہے. کہا مجھے تو دیا تک. سیمپل دیکھا فاروق اعظم نے تو شراب ہے. سیمپل شراب کا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دودھ ہے. ذرا میرے ہاتھ میں ڈال. اس نے کہا مالک میں نے تو وعدہ کر دیا, تیری مرضی. تو مالک نے کہا کہ پھر میری بھی مرضی, تو ڈال. ڈھکن ہٹایا, فاروق اعظم کی تھیلی پر ڈالا تو دودھ ہے. دودھ ہے. پریشان, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو شیشہ کہ سن میری بات, میں نے تجھے معاف کر دیا کہ بلدہ ثابت نہیں ہو رہا دودھ ہے, لیکن سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ یہ تو شراب ہے. کہ مجھے معاف کر دیا. کہ معاف کر دیا. کہ بات وہ تھی جو آپ نے پہلے کہی. دروازے سے داخل ہوا, ڈر کی وجہ سے کہا مجرم تیرا ہوں, پردہ ڈال. پردہ ڈال. تو مالک نے پردہ ڈال دیا. فاروق اعظم نے کہا اچھا آج سمجھ آئی کہ اللہ کا نام ستار بھی ہے, پردہ ڈالنے والا. اللہ کا نام ستار بھی ہے, پردہ ڈالنے والا. میں تو سچ کہوں گا, تو سچ کہو گا تو مکان کے کونے میں تم ہی بے پردہ ہو جائے گا. اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اپنے گنہگاروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. گنہگار تھا, شرابی تھا, لیکن معاف کر دیا. شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا, بات ختم کر دی. یہ ہے اللہ کی شان. کس کی ہے؟ پھوک ماری, بی بی مریم سے پیغمبر پیدا کر دیا. بی بی مریم سے سلسلہ چلا. اللہ نے کہا یہ میلاد ہے کہ تو ایسے غسل کر, تو ایسے چل کر, ایسے درخت پکڑ. پیدائش ہوئی بچی کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, ایسے ہاتھ لگایا, درخت خشک ہے, درخت خشک ہے, درخت خشک ہے. بی بی مریم کا بچہ پیدا ہو رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام. کوئی عورت ذات نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لکی جگہ ہے. درخت پکڑا, تکلیف ہوئی, کبار اعلان کیا بنے. کہا یہ بنے گا کہ اس خشک درخت کو ہاتھ لگا, سر سبز کر کے کھجورے لگا کر تیار کر دیا. کہ اللہ تیار تو کرے گا لیکن سال میں چڑھ نہیں سکوں گی. کہ تو اشارہ کر, فرشتے توڑ کر تیرے منہ میں ڈالے گا. فرشتے توڑ کر تیرے منہ میں ڈالیں گے. بندے کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں. بندے کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں. مدعا دعا کر رہا ہوں, قبول دے نہیں رہا. دینے والے کو شکوہ ہے کہ زمین پر مدعا ملتا نہیں. کوئی مانگنے والا تو ملے, کوئی دامن تو پھیلائے, کوئی فریاد تو کرے, کوئی مجھے رب تو مانے. کرو نہ کرو تو پھر اعتراض کر. شکوہ ہے کہ
خدا ملتا نہیں. یہ تو بات تھی اللہ کی ذات. کس کی تھی؟ یہ بات کس کی تھی؟ اللہ کی ذات کی. تو اب بات آئی مصطفیٰ کریم کی. کس کی؟ ہم پر ایک شخص نے بڑا احسان کیا ہے. ایک شخص نے بہت بڑا احسان کیا ہے. اس شخص نے اللہ تعالیٰ اس کی روز قبر پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے. اللہ اس کی قبر پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے کہ اس شخص کا احسان اتنا ہے ہم پر. یہ 1070 سال ہو چکے ہیں. کتنے؟ اس کتاب لکھنے والے کی عمر ہو چکی ہے دنیا سے جانے کے 1070 سال. کتنے ہو گئے؟ جان کر بولو کتنے ہو گئے؟ اس شخص کا نام ہے محدث امام ابن جوزی. کیا نام ہے؟ امام ابن. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس سے ہاتھ پر 1 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. اور یہ وہ شخص ہے کہ ہر شب جمعے کو جب تک نبی کا دیدار نہیں ہوتا تھا تو کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ وہ شخص ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ کر اتنے روتے تھے کہ جب تک نبی آنسو نہ صاف کرے تو یہ روتے رہتے. اب یہ شخص کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی پیاری بات کی ہے. اور کتاب بھی لکھی ہے میلاد النبی. میلاد النبی کی میلاد پر کتاب لکھ رہی 1070 سال پہلے. یہ آج کی بات نہیں ہے. سنو گئی بات. یہ کتاب دیکھو کیا لکھتے ہیں. کتاب لکھ رہے ہیں. کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے کہ فلا اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب. سارے عرب ملک کے لوگ نبی کی میلاد ایسی مناتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں حضور کی میلاد نہ ہو. مجھے بولو ایسا کوئی گھرانہ نہیں تھا جس میں حضور کی میلاد نہ ہو. حتیٰ کہ کافروں کے گھروں میں بھی حضور کی اکا دکا میلاد کی محفل نظر آتی تھی. اکا دکا میلاد کی محفل نظر آتی تھی 1000 سال قبل. اے میرے مسلمان بھائیو ذرا جا کر کہہ دو یا رسول اللہ. اب سنو انس بن مالک کہتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں نام لے لو. نام لو. بولو ذرا. انس بن مالک کہتے ہیں. بولو ذرا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے قبل اپنا رومال مبارک جس سے ہم ناک صاف کرتے ہیں ہاتھ صاف کرتے ہیں اپنا رومال اپنی دنیا سے جانے سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کر گئے. مجھے اپنا رومال عطا کر کے. بولو ذرا اپنا رومال. بولو ذرا اپنا رومال عطا کر کے. وہ رومال عطا کر کے جس سے ہاتھ صاف کیا کرتے تھے. وہ رومال عطا کر کے جس سے آپ اپنا چہرہ صاف کر لیا کرتے تھے. وہ رومال عطا کر کے جس کو آپ جیب میں رکھ لیا کرتے تھے. مجھے کہنے لگے انس بن مالک یہ مال تو لے لے. امانت لے لے. تبرک لے لے. تبرک لے لے. میں نے کیا کیا وہ رومال جب اس پر دور پڑ جاتی تھی اس رومال کو اٹھا کر میں بڑھتی جلدی آگ کے تندور میں ڈال دیتا تھا. وہ آگ اس رومال کو دو دھا کر صاف کر لیتی تھی لیکن آگ جلانے کا نام بھی نہیں لیتی تھی. اب 10 سال تک اس آگ تلوار کو ہم تندور میں ڈالتے. آگ اس کو صاف کر لیتی. پانی کی طرح صاف کر لیتی. انس بن مالک کہتے ہیں نبی کا ہاتھ رومال پہ لگا. آگ نے جلانا چھوڑ دیا. اگر کسی مومن کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے اس میت کو بھی قبر نہیں جلا سکے گی. اس میت کو قبر بھی نہیں جلائے گی. وہ بھی قبر میں محفوظ رہے گا. میرے عزیز محترم عقیدہ دیکھو صحابہ کا. نبی کے صحابہ کے دور میں نہ سیرت کے جلسے تھے نہ سورت کے جلسے تھے نہ میلاد کے جلسے تھے. نہ میلاد کا جلسہ تھا نہ سیرت کا
مدینہ المنورہ میں جب ہجرت فرما کر چلے گئے تمام آل مدینہ کے لوگ ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ گئے. ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے, محمد عربی کے چہرے پر پکھا مارنے لگ گئے. یہ مدینے والے سمجھے نبی یہ ہے, میں تو غلام ہوں, میں تو غلام ہوں. تو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی صورت نبی کی صرف ایک تھی. صحابہ کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ لوگ ہیں تو نبی کی کیا شان ہے. عزیز محترم, ایک بات میں آپ سے کہوں, خدا کا آپ کے اور میرے پاس اتنا دین نہیں ہے, آپ کے اور میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, آپ کے اور میرے پاس اتنی فصیحت بلیغت تقریریں نہیں ہیں. آپ اپنا ایمان نہ ضائع کر بیٹھے. کوئی نبی اللہ کی ذات پہ خامی نکال رہا ہے, کوئی نبی کی ذات پر خامی نکال رہا ہے, کوئی صحابہ پہ انگل اٹھا رہا ہے, کوئی اماموں پہ انگل اٹھاتا ہے, کوئی اولیاء پہ انگل اٹھاتا ہے. یاد رکھ لو, اپنا ایمان نہ برباد کرنا. نہ ہمیں یہ ٹنڈل کسی نے نہیں دیا, ہمیں یہ ٹنڈل دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرو, مدینے والے کی بھی عبادت کرو, اور صحابہ کو بھی مانو, اولیاء کو بھی مانو, اور قرآن حدیث پہ بھی عمل کرو, مگر کسی پہ انگل مت اٹھاؤ, کسی پہ انگل مت اٹھاؤ. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے کیا, میرے لیے مسلم میں لکھا ہوتا ہے میرے لیے. ذرا قرشی پڑھیں آپ, اللہ کیا کہہ رہا ہے, نہیں غلط کہہ رہے ہو آپ, میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. صدیق اکبر سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے, میرے اللہ کا رسول کافی ہے. اللہ نے قریشی کی آیت نازل کی, وما ارسلناک, پڑھی وما, اونچے پڑھے وما, اور اونچے پڑھے وما ارسلناک الا کافۃ للناس, میرے محمد کو تمہارے لیے کافی بنا کر دے دیا. جس طرح میں کفالت کرتا ہوں میرا مصطفیٰ بھی کرتا ہے. اللہ وہ کیوں فرمایا, اس لیے کہ اللہ فرما رہے میں رحیم ہوں, میرے مصطفیٰ کریم بھی رحیم ہے. مجھے بولے میرے مصطفیٰ میں کریم ہوں, میرے مصطفیٰ بھی کریم ہے, میں رؤوف ہوں, میرے مصطفیٰ بھی رؤوف ہے, مگر میری جلالیت کی کفیت ہے, میرے مصطفیٰ کی رحمت کی کفیت ہے. ذرا سوچو, غرق نہ ہو جاؤ, تباہ نہ ہو جاؤ, غرق نہ ہو جاؤ. سنو میرے مصطفیٰ کریم کی ایک واقعہ. ایک یہودی ہے, وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دلاتے ہیں. ہے کون ہے, ہے کون ہے, یہودی ہے کون ہے, کام کیا کرتا ہے, کس کے لیے. حضور نے کبھی نہیں کہا کلمہ پڑھ, پھر میرے ہاتھ دلا, ہاتھ دھوتے رہے, کچھ عرصہ گزرا تو حضور نے پوچھا کہ وہ یہودی نہیں آیا ہاتھ دھونے کے لیے. صحابہ نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے. صحابہ سے کہا اٹھیے, چلتے اس کی عیادت کرتے, اس کی عیادت کرتے ہیں. گئے تو وہ چرپائی پر بیمار پڑا ہے. حضور اس کے چرپائی پہ بیٹھ گئے, چرپائی پہ بیٹھے. کس کی چرپائی پر, خادم تھا. چرپائی پہ بیٹھے تو سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹے آپ کی بیماری موت کی ہے, یہ زرین کھڑا ہے, تمہیں چاہتا ہوں کلمہ پڑھے, میں چاہتا ہوں کلمہ پڑھ لے. کہتے حضور کو تو کچھ پتہ نہیں, حضور کو کیا علم ہے, اور جس کو علم نہیں ہے ظالموں وہ قادیانی ہے, وہ قادیانی, اس کو پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ تھا کہ وقت پورا ہے. جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو, اس کو, کس کو دیکھ لو,
اونچے بولو کس کو؟ صحابہ نے کیا سو نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرے نہیں کیے، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھا، ماتھے پر کوئی بدر کا وہ مور نہیں لگی، کالا داغ ہو ٹشن کی مور نہیں لگائی، ایسے چلتی۔ فرمایا بھی یہ جنتی ہوا ہے محمد کی صدقے۔ اس کے صدقے؟ اور جی جنم پہ جی بڑے بڑے سانپے تو بڑے بڑے ٹھوئے تو کنسلائیں تو آگے تو کھاسی، وہ جنہیں کس کو کھاسی؟ وہ جی سانپ جی بڑے بڑے زریلے سانپ تو گنجے سانپ، وہ کیسے بغیر سانپ ہیں کہ وہ مراجی ڈیسائن کو بھی کھائی، وہ سانپ غلام احمد قادیانی کو بھی کھائی، وہ سانپ منموہن سنگھ کو بھی کھائیں، وہ سانپ اوبامے کو بھی کھائیں، اور وہ سانپ محمد کے غلاموں کو بھی کھائیں۔ نہیں جی ہم ہی نہیں کھاتے، ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کے خادم ہیں، ہم ہی نہیں کھاتے، ہمیں وہ ان کو کھائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کہتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کی میلاد ہوتی ہے پورا سال اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بولو ذرا میرے کیا آتا ہے؟ پورا سال اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں حضور کی میلاد ہو اللہ عرش عظیم سے فرشتے بھیجتے ان کو سلام دینے کے لیے کہ قیامت تک دوبارہ بار نہیں آتا، دوبارہ بار ان کو نہیں آتی۔ اب رہی سنو یہ دوسری بھی حدیث ہے، غور سے سنو، یہ نالین شریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذرا حدیث پر کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی ہریرہ آتے ہیں، ابی حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری نالین لے اور اپنے پاس رکھ، اور جو بھی ملے اسے کو یہ نالین نبی کی ہیں مجھے دی ہیں، جو بھی ان میں نظر ڈالے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کرے گا۔ حضور کو رشید دے دیتے، تلوار دے دیتے، تیر دے دیتے، حضور کو پتا تھا کہ 14ویں صدی میں نالین پہ اعتراض ہوگا۔ امام محمد اور امام یوسف کا قول ہے کہ جو شخص نالین کو نولین کہہ دے وہ کافر ہے، نالین کو نولین کہہ دے وہ کافر ہے۔ عزیز محترم حضرت نواب حسین وطانی کہتے ہیں اہل حدیث مسلک کے جید عالم ہیں، وہ کہتے ہیں ربیع الاول شریف میں کسی کے دل میں رائے کے برابر بھی یہ خیال آ جائے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تعصب نبی کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیز محترم یہ بات ہوئی نبی کی میلاد کی، کس کی ہوئی؟ نبی کی محبت دل میں رکھو، دنیا معافیہ تمہاری خاطر بن جائے گی۔ اب تیسری بات کس کی بات ہے؟ اب تیسری بات پر میں آتا ہوں جو ہمارا مقصد مفہوم ہے۔ غلام احمد قادیانی کس سے؟ اقلیت ہو گئی، ختم ہو گئے، اقلیت ہو گئے، مقرن جی کیا ہو گئے؟ کون مقرن؟ مقرن جی لکھو میری اس بات کو، کیسے مقرن؟ کہاں ختم ہو گئے؟ سن 1973 میں جس ضلع میں ان کی 700 تک تعداد تھی آج ضلع میں 10,000 ہے۔ کس طرح ختم ہوگی؟ کس طرح ختم ہوگی بولو؟ وہ ختم نہیں ہوئی، اور یہ وہ کائنات کا بدترین شخص ہے کہ یہ مڈل سکول میں فیل ہوا، غلام احمد قادیانی مڈل میں فیل ہوا، تو 9ویں جماعت میں جب داخل کرنے کے لیے 100 لوگ لے کر گئے تو استاد نے پوچھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی سے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا بس پریشانی نہ دماغ میں کچھ بوجھ ہے جی،
ذرا ہم کو اجازت دو میں ماں کو کچھ کیا کہ ہماری پیو دا کہنا ہے ہماری پیو دا کہنا ہے والدہ کے پاس جب لے کر گئے تو کہا جی ایڈ ماسٹر صاحب نام پوچھتے ہیں کہ تورے کرانے دا کہنا ہے اسے کہا ہمارے آپ پترا تو دا پتر ہے میں تری ماں 50 سال میں تری پیو بے ایمانہ نہ رہی ہے تو مجھے اج تک نہیں پتا کہ تورا پے کرے 100 جنا سا بڑا وہ کے پتا تو کڑے دا پتر میں کے دسن کہ تو کستے وجڑے کوئی ایک پیو ادرا تو میں دسن 100 تورا جنا پیا سا 100 جنے میں تریمتا سی ہے موقع پتا تورا پے کرے اس سے کہا ان کے کرام نہ چاہیے کچھ اٹ پٹ کر چونکہ صاحب پوچھا تو کون ہے اے بس میں یسوع مسیح میں یسوع مسیح عزیز محترم جتنے بڑے بڑے عہدے پر لوگ ہیں اونچی اونچی عہدے پر جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ایمان کے دونوں چھین کی اور کیا کہتے ہیں اور جی یہ علماء اختلاف کر دیتا کیا علماء بس فطرت کر دیتا چھیڑ چھوڑ دیتا اور اللہ دیا پیارے ہیں اللہ کے پیاروں ایک شخص کسی سے زنا کر رہا ہے بس جھگڑا نہ کرو ٹھیک ہے جھگڑا ٹھیک ہے چلنا دو ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرے سے ڈرتے ہو اگر فطرے سے ڈرتے ہو تو وہ فاقی مذہب امور تیرا حق بنتا ہے ظالم تو جاہل ہے تو کتاب کو پڑھ اور کتاب نبی کی شان کے خلاف ہے کتاب صحابہ کے خلاف ہے کتاب شریعت کے خلاف ہے تو کیسا مذہبی امور ہے جس کو ختم کر بند کر پابندی لگا کوئی فطرہ نہیں کوئی فطرہ ہے فطرہ نہیں لیکن جو بھی آئے کتاب لکھتا ہے تو ہم نہیں بولیں گے ہم بولیں گے حضرت سیدنا بولو مجھے بولا حضرت سیدنا امیر المومنین کہ جب بارے میں ہم کسی سے پوچھیں تو ہمیں کسی دیوبندی سے فتویٰ لینے کی ضرورت تو کسی بریلوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت تو کسی اہل حدیث سے فتویٰ لینے کی ضرورت اہل تشیع سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہم پوچھیں گے تو شہنشاہ مدینے والے سے پوچھیں گے ہم تاریخ کو نہیں مانتے تاریخ کو ہم مدینے والے سے پوچھیں گے کہ مدینے والے تو بتا مدینے والے تو بتا کہ سیدنا امیر المنیر امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا رائے ہے تو مدینے والا کہے گا کہ امیر المومنین خالد المومنون یہ مسلمانوں کے ماموں نہیں یہ مومنوں کے ماموں ہیں کس کے ماموں ہیں کس کے مامے ہم امام حسن سے پوچھیں گے اگر امام حسن کہہ دے کہ کوئی فرق نہیں مدینے والا کہہ دے تمہارا ماموں ہے میرا مرید ہے میرا چاہتا بھی وہی ہے میرے دل کے تابع لکھنے والا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو مدینے کا غلام ہے وہ اس کی شان گستاخی نہیں کر سکتی بات کو کھل کر کرو ہمیں اکثریت کی ضرورت نہیں ہمیں تمام کی ضرورت نہیں ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں عزیز محترم ایک بات کرتے ہیں کہ آج مرزائیت عروج پر ہے اس لیے ہم نے عورتوں میں اور مردوں میں حتیٰ کہ ہجروں میں بھی میں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ تم ختم نبوت کا کام کرو حضور نے فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی جنت کی ضمانت دے اسے جنت کی ضمانت دیتا سمجھ میں آئی بات ضمانت میں عبادت پر ناز نہ کرو اور صحابہ کے پاس چلتے ہیں کس کے پاس اونچے بولو اور اونچے بولو
حبیب بن زید انصاری. کیا نام ہے صحابی کا؟ کیا نام ہے؟ اللہ. حضور نے کہا یہ شخص نبی کے پاس آئے, اس کا نام ہے مسلم کذاب. وقت پورا یہ نبی کے پاس آئے, کہا حضور میں ایمان لاتا ہوں, مجھے آپ اپنا خلیفہ بنائے. حضور نے فرمایا نہیں, میرا خلیفہ تو نہیں بن سکتا. جا کر سے نبوت کا اعلان کیا. جب نبوت کا اعلان کیا تو 1 لاکھ آدمی اس کے حامی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع قائم کیا. مجمع میں کہا میں ایک خط لکھتا. حضور نے فرمایا کہ میں ایک خط لکھا تھا, میرا یہ خط لے کر مسلم کذاب کو پہنچاتا کہ تو نبی نہیں, تو جھوٹا ہے. تو نبی نہیں, تو جھوٹا ہے. تو نبی نہیں, جھوٹا ہے. خط لکھا, خط بھی سخت, لکھ خط بھی اس کے پاس ہے. حبیب بن زید انصاری کھڑے ہو گئے. کون؟ کیا ہو گئے؟ میرے طرف توجہ کرو, کیا ہو گئے؟ حضور نے فرمایا کہ تو غریب ہے, تیرے بچے عیالدار ہیں, تو بیٹھ جا, تو بیٹھ جا. حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں حضور میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کون کفیل ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد کون ہوگا؟ مجھے اجازت ہے, میں جاتا ہوں. حبیب بن زید انصاری چلے گئے. جب گئے مسلم کذاب سے ملاقات ہوئی. مسلم کذاب نے کہا کیوں آئے, کیوں آئے؟ کہ میں یہ خط لے کر آئے. حبیب بن زید انصاری سے کہا میں خط لے کر آئے ہوں. حبیب بن زید انصاری سے مسلم کذاب نے کہا کہ تیرا محمد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا تیرا محمد کے بارے میں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, میرے آقا ہیں, میرے آقا ہیں, میرے قائد ہیں, وہ رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں. پوری 10 نکات بتا دی. مسلم کذاب نے کہا تیرا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا کہا؟ کچی کیا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ آواز نہیں آتی. کیا اس نے کہا محمد کی بات کرتا ہوں تو سن لیتا, میری بھی بات کرتا ہوں تو نہیں سنتا. کہیں میرے کانوں میں پردہ آ جاتا ہے. قربان جائیں, صحابہ نبی کے دشمن کی بات سننے کو ان کی کٹہری میں بھی تیار نہیں ہے. ان کی کٹہری میں تیار نہیں ہے. کٹہری میں بھی پھر کہا کہیں سمجھ نہیں آتی. مسلمہ نے کہا کہ یہ جاسوس ہے, یہ مزاح کرتا ہے, پکڑو ٹانگ ایسے لتا کر. اب بتا کہنے لگا قربان جب آمنہ تیرے لال پر تجھے ٹانگ کاٹتے مزہ آتا ہے, محمد کے غلام کو کٹاتے مزہ آتا ہے. یہ نہ کہا کر مخالفت ہے. یزیدی لشکر امام حسین کی گردن کو کٹنے میں مزہ آ رہا تھا, امام حسین کے قافلے کو گردن کٹانے میں مزہ آ رہا تھا. گردن دوسری ٹانگ کاٹی. کہ اب بتا, کہ اب یہ بتاؤں کہ اس طرح تو 100 بار مجھے کاٹ مگر میرے مصطفیٰ کریم کو آنچ نہ. آج جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے اور پٹوانی کی دعا تک نہیں آتی. دعا تو وہ بھی صحابہ کی باتیں کرتا ہے. ایمان نہ ضائع کرو. اس لیے میرے عزیز دوستو کرتے کرتے یہاں تک زخم کر کے حبیب بن زید انصاری شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. یہ تھی نبی کی محبت تھی, یہ نبی کی. اب آخر میں عزیز محترم ہم آج یہ بات کرتے ہیں کہ تمام تحریریں پرانی پڑھ, مرزائیوں پر روزانہ 3 بار لعنت بھیجو. یاد رکھو, اونچی بولو, ایمان سے بولو. نبی کے پاس نماز تھی کہ نہیں؟ اونچی بولو, نماز تھی کہ نہیں؟ اس سے پکی نماز. اونچی بولو, کسی کی نماز. پھر تلوار کیوں اٹھائی؟ ابو بکر صدیق کی سے پکی نماز, فاروق اعظم سے پکی نماز, عثمان بن نورین سے پکی نماز, علی مرتضیٰ سے پکی نماز, حسن حسین سے پکی نماز. تلوار کیوں اٹھائی؟
حضور نے ثابت کر دیا کہ ایمان کا ذائقہ ہے تو جہاد ہے. کیا ہے؟ جہاد ہے. اور جہاد قیامت تک رہے گا. جہاد قیامت تک رہے گا. آج آپ کے شہر میں حضور گئے تو اکبر یسر سے مدینہ کر دیا. ہم کسی شہر کو ختم نبوت کے نام سے نہیں رکھ سکتے. صلح حدیبیہ میں علماء بیٹھے ہیں. سچ کو یہ بات صلح حدیبیہ میں تاریخ لکھی کہ میں محمد رسول اللہ, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم محمد رسول مانتے ہی نہیں, کاٹو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا کہ آپ کاٹیں. محمد بن عبداللہ لکھ دے. فاروق اعظم نے کہا کہ فاروق اعظم کے پاس یہ جرأت رہی کہ محمد پہ لکیر تھے. کہا مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے رسول اللہ پہ لکیر پھینک. فاروق اعظم جیسی شخصیت لکیر پھینکنے کی جرأت نہیں رکھتی. عزیز محترم, یہ سب باتیں تھی جو ہے آپ ایسا کریں. ہم یہ کردار پیش کرتے ہیں. بڑے بڑے پیر بھی تھے. بولو بڑے بڑے اونچے بولو نا. لمبی لمبی موٹریں بھی تھی. گن مین بھی تھے. میں تو پیر کو سمجھتا ہوں پیر کہ جس کے دل میں بھی قرآن ہو اور ساتھ بھی قرآن ہو. جہاں چلا جائے تو رشید صاحب نے رکھ کر ایسے سو جائے کہ تو خیال کر تو میں آرام کرتا ہوں. میں ایک 20 سال کے پاس گیا تو درمیان چاہ میں تو تجھے مجھے 2 روپے پر گولی کون ظاہر کرتا ہے. علماء کے پاس بھی درمیان ہے. کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں آتی آج کہ جس طرح یہ آیت نازل ہوئی فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, تو حضور نے درمیانوں سے کہہ دیا چلا جاؤ میری ذمہ اللہ نے لے لی. تو اللہ کے والے زمانے کا سب سے بڑا منظور نظر شخص ہے تو وہ غازی اسلام ممتاز حسین قادری تھے, جو گدی نشین بھی نہیں تھے, خطیب بھی نہیں تھے, مفتی بھی نہیں تھے, لیکن شہنشاہ مدینے کی نظر میں مقبول نظر تھے. منظور ڈاکٹر حافظ صدیقی منظور نظر بن. منظور ہم کب تک بیکار کرتے رہیں گے؟ ایک بات لے کر اٹھو کہ جو شخص نبی کے خلاف کسی قسم کا کام بھی کرے اس کی گردن تن سے جدا. اس کی گردن تن سے جدا. ہم یا رسول اللہ والے لوگ ہیں. کتنے ہیں؟ مجھے بولو ہم کون لوگ ہیں؟ مجھے بولو کون لوگ ہیں؟ اس پر بات کر کے اب پورا کرتا ہوں. اس علاقے میں آپ کی پہچان کون سے ہے؟ کس سے ہے؟ یہ کہ نہیں ہے. آپ کس قوم کے ہیں؟ معاشرے میں یہ تعارف ہوگا. آپ پنجاب چلے جائیں تو تعارف کیا ہوگا؟ کس صوبے کے ہیں؟ کہ کون کا نام دیں گے پنجابی پہچان دے گا آپ کو؟ جی کون ختم؟ آپ سعودی عرب چلے جائیں تو آپ کے ہمیں خیبر پختونخوا کو وہ کہتے ہیں ابھی کیا معافی مانگ, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. وہ کہیں گے کس وادی کے بھی پاکستانی یہ کیا ہو؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے. آپ جس وقت قبر کے دروازے پہ چلیں گے, قبر کے پھر اندر چلیں گے, کدھر پھر فرشتے پوچھیں گے کہ بتا کیا قوم ہے, کس صوبے کے ہو, کس ملک کے ہو. وہ پوچھیں گے بتا تو کس نبی کا امتی ہے, تو کیسا بیوی بڑی خوبصورت ہے, بھائی کو قتل کر دیتا ہے, باپ کو قتل کر دیتا ہے, مگر مرنے کے بعد وہ قبر تک ہے. بھائی قبر تک ہے, باپ قبر تک ہے, لیکن مدینے والا قبر کے اندر ہے. مدینے والا قبر کے اندر ہے. اور یہ وہ مدینے والے کہ جب دنیا پر تھے, اونٹ پر تھے, تو قبر کے اندر کی حالات بھی دیکھتے اور معاملات بھی جانتے ہیں. قبر کے اندر کے حالات بھی, معاملات بھی. اور جب قبر کے اندر چلے گئے تو باہر کی خبر دیتے ہیں. نور محمد زنگی خیال کر, امام شرف الدین بصری کیا بات ہے, ٹھیک نہیں
انشاءاللہ یہ کردار کہ لکھ لو کہ ڈاکٹر ممتاز قادری اور ڈاکٹر حافظ صدیقی اور ہر گلی میں مرزائیوں کے خلاف درازے پہ لکھ لو خاتم النبی اللہ نبی آبادی محمد کے بعد آنے والا جو من وگرا کر وہ لانتی ہے، کاذب ہے، دجال ہے، لعین ہے، فرعون ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، مرد زنا ایسا مجھے یہ کتابیں کہاں ہیں؟ 25 سکول مرزائیوں کے منظر میں چل رہے ہیں، 400 کے قریب نوکری فارمیں پر ہو چکی ہیں۔ اس کا پتہ کرنا ذرا ربی سے جا کر کرو۔ اس لیے میرے دوستوں آپ سب لوگ ختم نبوت کے انشاءاللہ تیار ہیں؟ دیکھیں آپ میلاد مصطفیٰ کا بھی محفل کریں اور تاجدار ختم نبوت کی بھی کریں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہ بنے کہ تو تیرا رب لڑ جد کے 10 ہی ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو یہ چند باتیں کی کیا آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟